مجيد. اتفاق سے آج 14 اگست کی تاریخ ہے. اسی تاریخ کو ہمارا ملک عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا. اور ہمیں آزادی نصیب ہوئی. مجھے یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جانب پیغمبر بن کے آئے. تو ان کی دعوت اور مطالبات میں ایک مطالبہ یہ شامل تھا کہ میری قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر دو. جس دن انہیں آزادی ملی اور فرعون ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا، اللہ نے اسے عظیم انعام قرار دی. معلوم ہوتا ہے کہ آزادی اللہ کی جانب سے ایک عظیم نعمت ہے. یہ آزادی مفت میں نہیں ملی. ہزاروں لوگ شہید ہوئے، معصوم بچے نیزوں کی انیوں میں پروئے گئے. ہزاروں ہماری بہنیں اور بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں. کئی ہماری باحیا بیٹیوں نے کنویں میں چھلانگیں لگائیں، جان دے دی. تب یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی. یہ قربانیاں، بیٹوں کا ذبح ہونا، عورتوں کی عصمت کا لٹ جانا، گھر بار چھوڑ دینا، یہ یقیناً اس لیے نہیں تھا
کہ ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں ہمیں نماز پڑھنے کی آزادی ہو، اس لیے یہ قربانیاں نمازیں تو آج بھی ہندوستان کی مساجد میں ہو رہی ہیں۔ ہمیں حج کرنے کی آزادی ہو، حج پر تو آج بھی ہندوستان سے مسلمان جا رہے ہیں۔ ہم دینی مدارس بنائیں گے، ہمارے بچے وہاں پڑھیں گے۔ مدارس تو آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں، اور سب سے بڑا مدرسہ دارالعلوم دیوبند وہیں موجود ہے۔ یقیناً یہ قربانیاں اس لیے دی گئیں کہ ہم ایک ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں محمد عربی کا نظام صلی اللہ ہو، عدل کی حکمرانی ہو، انصاف سستا ملے، عدالتیں انصاف کریں۔ اسی لیے ہر بندے نے نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ یہی نعرہ تھا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال نہ کرو، پاکستان لینے کے لیے بھی تو آپ نے مذہب کو استعمال کیا۔ نعرہ تو آپ نے قوم کو یہی دیا تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، وہ چاہتے تھے کہ یہ خطہ تقسیم نہ ہو اور قوت ہندوستان کی تقسیم نہ ہو جائے، ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے۔ عام میں جو سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، مجھے بتائیے یہ جو ارض القرآن ہے، یعنی قرآن جس زمین کا ذکر کرتا ہے، اس میں کہیں قطر ہے؟ شارجہ، ابوظہبی، دبئی، دوحہ؟ کوئی۔ قرآن جس زمین کا ذکر کرتا ہے اس میں حجاز ہے، مصر ہے، شام ہے، عراق ہے، فلسطین ہے، یہ ارض القرآن ہے۔ یہ شارجہ، دبئی، قطر، ابوظہبی یہ کہاں سے آئے؟ یہ تقسیم کیے گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں انہیں بانٹا گیا اور ان کے اوپر اسرائیل کو بٹھا دیا۔ انگریز تو چاہتا ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے، چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں انہیں تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر بندے نے یہی نعرہ لگایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ میں تھوڑی سی ایک بات کر کے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، اگر آپ نے آخر تک میری بات کو سنا، کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور پھر میں بتاؤں گا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے لا الہ؟ جن لوگوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی وہ کہتے تھے کہ جو آدمی اور جو لوگ اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ نہیں کر سکتے وہ خطے میں اسلام نافذ کیسے کریں گے؟
یہ ان کا اپنا ایک مطمع نظر تھا. انہوں نے ان میں سے انور صابری نے، ابھی تو پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا. تو انور صابری کی فراست آپ دیکھیں. اس نے اس وقت کہا پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا. کیا خیال ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کوئی شے لب دیجئے خالص. دھوکے کے سوا کچھ ہے یہاں؟ انصاف نہیں ملتا، مظلوم کی بات کو نہیں سنتا. پاکستان میں کیا کچھ ہوگا، سرتا پا سب دھوکہ ہوگا. رنگ برنگ میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے. آپ تو پنڈی گھیب میں ہیں تے شکر کرو سوکھے ہو. شہروں میں آئیں، لوگوں نے نکریں پیر رکھی ہیں یہاں تک، اور یہ نکریں پہن کے وہ اپنے گھر میں اپنی بہو بیٹی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. نکریں لڑکوں نے، بوڑھوں نے، بڑی عمر کے لوگوں نے. پتہ نہیں کتنے لوگ میری بات کو سمجھ پائیں گے، اور جو سمجھ پائیں وہ سبحان اللہ کہیں. اپنے نبی دی گل من کے گٹے ننگے نہیں کیتے. اپنے نبی دی گل من کے گٹے ننگے نہیں کیتے. انگریز دے پیچھے ٹر کے گوڈے ننگے کر لے. اچھے ہو، یہاں بیٹھے ہو، اچھے ہو، ایک با حیا معاشرے میں ہو، با شرم لوگوں میں ہو. شہروں میں کیا ہو رہا ہے؟ الامان والحفیظ. کلب کیسے آباد ہوتے ہیں، شراب کے دور کیسے چلتے ہیں. رنگ برنگ میخانے ہوں گے، گردش میں پیمانے ہوں گے، اور یہ پتہ نہیں کتنے لوگ سمجھیں گے. اور رندوں کی شمشیر کے نیچے، رند کس کو کہتے ہیں؟ شرابی. رندوں کی شمشیر کے نیچے مذہب کے دیوانے ہوں گے. اللہ، مذہب کے دیوانوں کو اس طرح ذلیل کیا جائے گا. لیکن جو لوگ اس بات کا الزام علماء دیوبند کو دیتے ہیں کہ علماء دیوبند میں سے کچھ لوگوں نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، وہ تاریخ کے ان اوراق پر پردہ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیوں پردہ ڈالتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جن علماء نے ساتھ دیا تھا ان میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی شامل. اور نوجوانوں اور تاریخ پڑھنے والے لوگوں، قائد اعظم نے کراچی میں سب سے پہلے پاکستان میں، مغربی پاکستان میں جھنڈا خود لہرایا تھا؟ کس سے لہرایا تھا؟ یہ کون تھے؟ یہ صحیح معنوں میں شیخ الاسلام ہے. قرآن کی تفسیر لکھی ہے، مزہ آ گیا. مسلم کی شرح فتح الملم لکھی ہے، لطف آ گیا. صحیح معنوں میں شیخ الاسلام ہے. ورنہ ہن پاکستان وٹا پٹو تھلو شیخ الاسلام نکلدا. ہر بندہ کہتا ہے میں بھی شیخ الاسلام ہوں. ہمارے حضرت نیلوی صاحب کہتے تھے شیخ الاسلام نہیں، چھک کھل اسلام. چھک کھل اسلام. شیخ الاسلام ایک ہی تھا، علامہ شبیر احمد عثمانی. اور مشرقی پاکستان میں جو ہم سے جدا ہوا، بنگلہ دیش بنا، وہاں جھنڈا کس نے لہرایا تھا؟
مولانا ظفر احمد عثمانی یہ کون تھے؟ دیوبندی تھے، علماء دیوبند میں سے تھے. اسے کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا علماء تو کانگریس میں ہیں، پاکستان کے قیام کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بھی کچھ علماء ہیں؟ جواب سناؤں؟ کہنے لگے میرے ساتھ ایک ایسا عالم ہے کہ سارے ہندوستان کے سارے علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس عالم کا علم دوسرے پلڑے میں رکھو تو یہ بھاری ہو جائے گا. اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے، ہندوستان کے پورے علماء پر بھاری ہے کہ کون ہے؟ کہ مولانا اشرف علی تھانوی. یہ مولانا تقی عثمانی بڑے عالم ہیں، ان کے والد تھے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ. تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کا ساتھ دیا. اگر آپ ناراض نہ ہو، پڑھے لکھے بابو ناراض نہ ہو، تو میں ایک بات کہوں، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ بندیالوی کہہ کیا رہا ہے. پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے پہلے یہاں کون حکومت کرتا تھا؟ انگریز قابض تھا ہندوستان پر. بولو لوگوں، اگر ہندوستان سے انگریز کو نہ نکالا جاتا پاکستان بنتا؟ انگریز قابض ہے ہندوستان پر، اس کی حکومت ہے ہندوستان پر. جب تک انگریز کو ملک سے نہ نکالا جائے پاکستان نہیں بن سکتا تھا. میں تاریخ دان طبقے سے پوچھنا چاہتا ہوں، انگریز کو نکالنے میں جد و جہد، محنت، قربانی تمہارے لیڈروں نے دی تھی یا علماء دیوبند نے دی تھی؟ تمہارے کسی لیڈر کی کوئی قربانی ہو تو پیش کرو، لاؤ لاؤ. میں تمہیں بڑے معتبر سطح سے چیلنج کر رہا ہوں، تمہارے کسی لیڈر کی کوئی ادنا سی قربانی انگریز کو نکالنے میں جد و جہد کی ہو، محنت کی ہو، لڑائی کی ہو، جیل بھگتی ہو، مقدمہ بھگتا ہو، لاؤ. جس زمانے میں تو گھوڑی پال مربے لیا کرتا تھا انگریزوں سے، انگریزوں کے گھوڑے نہلا کے، انگریزوں کے بوٹ پالش کر کے، جس زمانے میں تو انگریزوں کے گھوڑوں کی مالش کر کے گھوڑی پال مربے لیا کرتا تھا، اس دور میں میرا شیخ الہند مولانا محمود الحسن مالٹا کی جیل میں قیدیں بھگت رہا تھا. 4 سال قید کاٹی تھی مالٹا میں. ساتھ کون تھے؟ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدانی. یہ مولانا عبید اللہ سندھی کون تھا؟ واقعی امام انقلاب تھا. انگریز کو نکالنے میں جد و جہد کی، کالا پانی بھگتا، سولیوں کو چوما. انگریز کو نکالنے میں قربانی ہم نے دی، ہمارے علماء نے دی. پاکستان بنان دے فن خان تسی بن گئے، ہم نے بنایا تھا پاکستان. پاکستان نہیں بن سکتا تھا جب تک انگریز یہاں سے دفع. اگر تو میری بات نہیں مانتا چل لندن،
لندن کی لائبریریاں دیکھتے ہیں، سرکاری خزانے میں جو رپورٹیں ہیں وہ پڑھتے ہیں. چل، اس زمانے میں رپورٹ دی گئی کہ جب تک دیوبند کا مدرسہ قائم ہے انگریز کے قدم ہندوستان میں نہیں ٹک سکتے ہیں. رپورٹیں آج بھی لندن میں موجود ہیں. یہ قربانی لوگوں نے اس لیے نہیں دی تھی کہ یہاں ہماری دکانیں ہوں گی، مکان ہوں گے، زمین ہوں گی، باغات ہوں گے، نماز آزادی سے پڑھیں گے، مسجدیں بنائیں گے، مدرسے قائم کریں گے. نہیں، یہ سب کچھ ہندوستان میں موجود تھا، اب بھی ہے. قربانی لوگوں نے دی تھی ہم ایسا خطہ چاہتے ہیں جہاں محمد عربی کا نظام قائم، صلی اللہ ہو، عدل ہو، غریب کو انصاف ملے، ہر ایک کی بات سنی جائے. قربانی اس لیے دی تھی. میرے پاس وقت نہیں، میرا اگلا موضوع رہ جائے گا، اور اگلا موضوع میں بیان نہیں کروں گا تو میری روٹی ہضم نہیں ہونی. قربانی لوگوں نے اس لیے دی تھی، آپ سمجھ جائیں گے، بولو ذرا بولو، سمجھ جائیں گے. آپ کی سبحان اللہ مجھے بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے کہ میں کہاں سے بول رہا ہوں، میں کہاں سے بول رہا ہوں. میں ابھی نہیں اس وقت. قربانی لوگوں نے اس لیے دی تھی کہ ہم ایسا خطہ چاہتی ہیں جہاں ہمیں سننے کو ملے لو سرکت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت یدہا، اگر میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا. لوگ یہ سننا چاہتے تھے. لوگ کہتے تھے بڑا جرم کرے اسے بھی سزا ملے، چھوٹا جرم کرے اسے بھی سزا ملے، امیر جرم کرے اسے بھی سزا ملے، غریب جرم کرے اسے بھی سزا ملے. وہ سننا چاہتے تھے کہ وقت کا حاکم یہودی کے دعوے پر جج کے سامنے کھڑا ہو جائے. انصاف چاہتے تھے، تبھی انہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا. کس کو یاد رہا وہ نظریہ؟ کیوں بھئی، ہے کسی کو یاد؟ اہل علم طبقے کے سوا ہے کسی کو یاد؟ چند دیندار لوگ ہیں، انہوں نے ایک شور ڈالا ہوا ہے، اپنا فرض وہ ادا کر رہے ہیں. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ لا الہ الا. نظریہ پاکستان کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ، نظام عادل. یہ بنیاد ہے، بنیاد. اور بنیاد کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی. اس پاکستان نے قائم رہنا ہے تو اسی نظریے پر قائم رہنا ہے. ایک جملہ کہوں طلعہ صاحب، بس ذہن میں آ گیا ایک جملہ. جب سے تم نے نظریہ پاکستان سے غداری کی نا، جب سے تم نے نظریہ پاکستان سے غداری کی نا، تو وہ جو اصل جمہوریت تھی وہ بھی تم سے چھن گئی، وہ بھی تمہیں نہیں ملی. جو برطانیہ میں ہے وہ بھی جمہوریت تمہیں نہیں ملی. یہاں جمہوریت کیا ہے؟ کھیل ہے. یہاں اتنے کروڑ لگاؤ، آگے سے اتنے کروڑ لے لو، یہ جمہوریت ہے آپ کی. انا للہ. تو یہ پاکستان تب ہی قائم رہ سکتا ہے کہ اس کے نظریے پر عمل کیا جائے. پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ. لوگوں کو آج تک اس مقصد نظریے کی سمجھ نہیں آئی، توجہ ہی کسی نے نہیں کی.
جس طرح لا الہ الا اللہ کا معنی آج تک لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، وہ نظریہ بھی سمجھ نہیں آیا، جس طرح معنی بھی اس کا سمجھ نہیں آیا۔ لا الہ الہ پنجابی ہے نا؟ ہاں جی، یہ من اج پتہ لگا بے الہ دا لفظ پنجابی ہے، تو چنگے اہل علم ہو۔ الہ کیا ہے، پنجابی ہے کہ عربی؟ آپ نے مانا کیا کیا؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ معبود کیا ہے؟ عربی کا ترجمہ عربی میں، نہیں کوئی عبادت کے لائق۔ عبادت کیا ہے؟ اور آپ کیا ہیں؟ پنجابی، اردو، عبادت عربی۔ نہیں کوئی پرستش کے لائق، فارسی۔ تسی جان دیو فارسی پرستش کس کو کہتے ہیں؟ نہیں کوئی پوجا کے لائق۔ پوجا ہندی، آپ ہندی جانتے ہیں؟ یہ معنی کیا آپ نے؟ معبود، عبادت، پرستش، پوجا۔ کہاں یاد آئے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی تقریریں سنی ہوگی، سنی ہوگی۔ میں نے تو ان سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی۔ ہمارا بندیال قصبہ ہے، وہاں سرداری نظام، بڑے چودھری، سردار، ملک، سینکڑوں مربوں کے مالک، مذہبی کلیش بھی بڑا ہے زبردست۔ مغرب کی طرف وہ ہیں تے مشرق کی طرف اسی۔ پہلے زمانے میں تو مخالفت عروج پہ ہوتی تھی، خیر میری تو پیدائش بھی وہاں کی نہیں ہے، میرے والد صاحب تو اس سے پہلے نکل آئے تھے، وہ ہجرت کر گئے۔ ادھر بھی مدرسہ ہے، علماء ہیں، ادھر بھی مدرسہ تھا، علماء ہیں۔ ایک دن جو ہمارا سالانہ جلسہ ہوا نا، تو حضرت شیخ القرآن بھی تشریف لے آئے۔ تو حضرت شیخ القرآن نے کیا کیا؟ چپ کر کے وہاں سے نکلے اکیلے اور پہنچ گئے ان کے محلے میں۔ ہم اس طرف سے گزرتے نہیں تھے، ہمارے آبا و اجداد۔ حضرت شیخ اکیلے پہنچ گئے، نیچے 2 ملک کھڑے تھے اس مسجد کے پاس۔ حضرت شیخ القرآن نے کہا میں کیمبل پور سے آیا ہوں، اس وقت اٹک کو کیمبل پور، میں کیمبل پور سے آیا ہوں، اپنے پنڈ دا نمبردار ہوں، تے میں ایک مسئلہ پوچھوں۔ انہوں نے سمجھا بھی یہ بھی کوئی نمبردار ہے، ذمہ دار ہے، ملک ہے، تے مجی دیاں بہنا ہونی۔ میں نے کہا جی آؤ جی آؤ آؤ۔ حضرت شیخ القرآن چلے گیا، اوپر بیٹھے تھے مولوی صاحب، یہ جی نمبردار ہیں کیمل پور کے علاقے کے، مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ مولانا نے فرمایا پوچھو۔ حضرت شیخ القرآن نے کہا جی میں لا الہ الا اللہ دا معنی پوچھنا چاہنا۔ لا الہ اس آ کہ تو ایڈا وڈا ہو گیا تین والے لا الہ الا اللہ دا معنی نہیں آتا؟ کہ جی من تو نہیں آتا، حال ہی چلاندے رہے ہیں ساری زندگی۔ مولوی صاحب نے کہا نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ حضرت شیخ القرآن نے کہا نہیں کوئی، میں نے سمجھ آ گئی، یہ میری بولی ہے، نہیں کوئی مگر، من سمجھ آ گیا مگر دا کی میں نا اللہ، اللہ کا نام ہے۔ مولوی جی یہ معبود کی ہے، یہ تو میری زبان ہی نہیں۔ اس نے کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ شیخ نے کہا نہیں کوئی لائق مگر، سب سمجھ آ گئی، یہ عبادت کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر
حضرت شاہ نے نہیں کوئی مگر اللہ، سب سمجھ آ گئی. یہ پرستش کیا؟ یہ تو میری بولی نہیں. ہوں اس میں کوئی سمجھ آ گئی بھئی اے جٹ نہیں، اے یملا بنے ہوئے، اے جٹ نہیں. تو اس کو پتا تھا بھئی آج جلسہ بھی دیوبندیاں دا ہے. کچھ حضرت شیخ کی حیات کسی نے بتایا ہوگا پہلے بھئی یہ قد ہے، اس طرح چہرہ ہے. حضرت شیخ تو بڑی شہرت والے آدمی تھے. یہ پرستی کیا ہے؟ نہیں، وہ جو اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پرستی سے پہلے اس نے میں نے کیا پوجا. نہیں کوئی پوجا کے لائق مگر حضرت یہ پوجا کیا ہے؟ اس نے پھر میں نے کیا نہیں کوئی پرستش کے لائق. آپ میں سے جن لوگوں نے حضرت شیخ کو سنا ہے، حضرت شیخ کے مزاج میں ذرا تیزی تھی تھوڑی سی. تو اس نے جب میں نہ کیا نا نہیں کوئی پرستش کے لائق، اور پہلے میں نہ کر چکا تھا نہیں کوئی پوجا کے لائق، حضرت شیخ کو رہا واہ ایڈی ساری پوجا من سمجھ نہیں آئی، تو ایڈا سارا پرستش کڈ مارے. اب اس کو بھی سمجھ آ گئی. اس کا علا کیڑا سیگا؟ حضرت شیخ فرمائے سیگا کس نال کھادا جاندا؟ مجھے کیا پتا ہے سیگے کیا ہوتے ہیں، میں تو جٹ ہوں. اس کا کیا تو جٹ نہیں، تو مولوی غلام خان تے نہیں. حضرت شیخ فرمایا تو چھوڑ اس کو، میں کون ہوں، علا دا میں نہ دس. اس طالب علم نے اشارہ کیتا ضرب یضرب ضربا، یہ تھوڑی جی مرمت کرو. حضرت شیخ کا گل سنو، یہ مار کے سمجھانا ہی نہ تے من سمجھ آ گئی، تے جی اونج سمجھانا ہی نہ تے من کک سمجھ نہیں آئی. اتنے تک والد صاحب کو پتہ چلا، والد صاحب نے بندے بھیجے اپنے ملک، وہ حضرت شیخ کو ان کے نرغے سے نکال کے بڑی مشکل سے لائے. تو والد صاحب بڑے بے تکلف تھے حضرت شیخ کے ساتھ، ناراض ہوئے بھئی آپ وہاں کیوں گئے، بغیر بتلائے کیوں گئے؟ تو والد صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہویا جان دا؟ تو حضرت شیخ نے کہا مولانا دو ملکاں دے پیراں تلوں میں زمین کڈ آئیں. میں اٹھ کے باہر نکل کے آ رہا تھا نا تو او دو ملک مولوی صاحب نو آکھ دے پیسان کچھ شک تا سان بھی پہ گیا. الہ دا الہ کا کیا معنی ہے؟ آقا نے پہلے دن کوئے صفا پہ انہی 4 لفظوں کے ساتھ پیغام دیا تھا قولوا لا الہ، 4 لفظ. نتیجہ پھول آئے، نعرے لگے، پتھر بھی مارے، پلوتا کڈیا تبا لک سائل الیوم الہذا جماعتنا اجال الالہۃ الہا واحدا. رستے رکنے لگے، کانٹے بچھنے لگے، گلے میں رسیاں پڑنے لگیں، وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں ہونے لگیں، قتل کے مشورے ہونے لگے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی دوسرے طبقے کا یا دوسرے مسلک کا میرا کوئی بھائی آیا ہے یہاں تو وہ میری بات کو غور سے سنے خدا کے لیے. یہ جو میرے نبی کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ، اس میں کہیں تھا، اس پیغام میں کہیں ذکر ہے کہ 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ کوئی 360 جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ تمہاری پکاریں سنتے نہیں، نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، وہ قادر قدیر مقتدر نہیں، مالک مختار نہیں. تھا اس میں؟ تھا اس میں؟ پھر ان کو تکلیف کیوں ہوئی؟ کیوں آگ لگ گئی؟ کیوں آگ بگولا ہو گئے؟ کیوں سیخ پا ہو گئے؟
کیوں پتھر اٹھا لی؟ میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی یہ نہیں کہتا حضرت ابراہیم کو مت پکارو، حضرت اسماعیل کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، نہیں کہا میرے نبی نے۔ پھر وہ سیخ پا کیوں ہوئے؟ پھر انہیں آگ کیوں لگی؟ پھر وہ آگ بگولا کیوں ہوئے؟ اس لیے سیخ پا ہوئے کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی، الہ کا مفہوم جانتے تھے۔ انہاں ویکھیا اگوں الائے پچھوں لائے، اگوں اللہ نال بچیا تا صرف اللہ۔ انہاں نوں سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے ہے جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے انہاں دے پلے سمجھ آ گئی، الہ کا معنی وہ سجدوں کے لائق نہیں، وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں، وہ مالک و مختار نہیں، وہ ہمارے حالات سے واقف نہیں۔ ان کو سمجھ آ گئی اس کلمے سے۔ ہم جانتے ہیں اردو، پشتو، پنجابی، سندھی، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے سوا اوروں کو عالم الغیب بھی۔ کیوں؟ ہمیں الہ کے معنی کا سمجھاؤں آپ کو؟ پندرہ منٹ ہی سمجھاواں، تسی بھی یار ظلم کر دی، ظلم کرتے ہو یار۔ بس ایک جملہ سنو، جملہ سنو ذرا، اس کا مزہ لو، جملے کا مزہ لو ذرا۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کراچی سے مہمان آئے، جمعے کا دن تھا، انہاں آکھیا اسی بڑے دوروں آیا جی، آج توحید سناؤ۔ حضرت شیخ نے جب تقریر شروع کی تو حضرت شیخ نے ایک جملہ کہا، جن لوگوں کے دلوں میں توحید کا مزہ ہے، درد ہے، وہ تو جھوم اٹھیں گے۔ شیخ نے کہا اے مسئلہ توحید ایک گھنٹے 2 گھنٹے دا مسئلہ نہیں، اس واسطے 9.5 صدیاں چاہیدیاں نے۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو، اس کے لیے 9.5 صدیاں چاہیے، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں چند منٹوں میں آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن آپ کی توجہ پوری رہی۔ دوسرے طبقے کا کوئی میرا بھائی یہاں آیا ہے، کوئی حسد بغض نہیں، دشمنی نہیں، نہ میں نے کسی کو ہٹ کرنا ہے، نہ زج کرنا ہے، نہ فتویٰ لگانا ہے، ان میں مفتی نہیں، تو میں تو پیار سے سمجھاؤں گا، میں تو پیار سے سمجھاؤں گا، اور انشاءاللہ جو سمجھا کے جاؤں گا آج بھی اس کا جواب دے ہوں، کل بھی اس کا جواب دے ہوں۔ میرے اس علاقے کے جتنے علماء یہاں آئے ہیں میری جماعت کے، آپ ان علماء سے پوچھیں، وہ آپ کو دلائل دے دیں گے، وہ بھی دے دیں گے دلائل، نہیں تو سرگودا ویزا نہیں لینا پوندا۔ میں حاضر ہوں، اور اگر اس دنیا میں آپ مجھ سے نہ پوچھ سکیں تو میں کل قیامت کے دن بھی حاضر ہوں۔ آپ میرا گریبان پکڑ لینا کہ تو نے یہ بات کہی تھی، رب کے سامنے پکڑنا۔ میں بالکل قرآن کے نظریے کے تحت الہ کا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس چونکہ وقت کم ہے نا، میں مختصر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں، پھر سمجھ جاؤ، پھر اپنے دل کی تختی پر لکھ لو، 2 صفتیں الہ میں پائی جاتی ہیں، الہ میں، جس میں وہ 2 صفتیں مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ شاباش شاباش، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، بے شک نہ کہے زبان سے، لیکن وہ صفت اس میں مانی تو کیا مان لیا؟
چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے، اس کی میں ایک دلیل دے دینا چاہتا ہوں، میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، عیسائیوں نے اپنے اپنے پیروں کو، اپنے اپنے پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ عیسائیوں نے کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی اسلام قبول کر کے میرے نبی کی خدمت میں آ گیا، یہ عیسائی ہے۔ عدی ابن حاتم کیا ہے؟ عیسائی ہے، عیسائی مذہب چھوڑا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے یہ آیت پڑھی کہ عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو کیا بنا لیا؟ وہ سیدھا میرے نبی کے پاس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، پیروں کو رب بنا لیا۔ میں خود عیسائی رہا ہوں، ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں کہا۔ وہ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ ہم نے تو انہیں کبھی رب نہیں کہا، یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا عدی یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء حرام کہہ دیتے تھے، بغیر دلیل کے تم حرام مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل مانتے تھے۔ اور جس چیز کو تمہارے پیر حلال کہہ دیتے تھے، بغیر دلیل کے حلال مان لیتے تھے؟ اس نے کہا جی بالکل مان لیتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ایو مانا رب بیان دا، جی یہی مانا ہے، چاہے زبان سے کہو یا کسی کو حلال و حرام کا اختیار دے دیا، اسے کیا بنا لیا؟ کتنی صفتیں الہ کی ہیں؟ زور سے بولو، الہ کی۔ جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں یہ دو صفتیں مانی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ پہلی صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، تعظیم کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا۔ تعظیم کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ تعظیم کیا ہے؟ قربانی کرنا۔ تعظیم کیا ہے؟ پکارنا۔ تعظیم کیا ہے؟ نظر و نیاز دینا۔ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں اسے تسلط غیبی حاصل ہے، اسے تسلط اے تسی سبحان اللہ ضرور کیتا لیکن تو سمجھ ککھ بھی نہیں ہے۔ ساڑی بھی ساری زندگی تقریراں کر دیں گزر گئی، اور لیکن میں آپ کو چٹکی میں تسلط غیبی سمجھا دوں گا۔ ایک دونی دونی تے دو دونی چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں، ابھی سمجھ آئے گا تسلط غیبی کیا ہے۔ جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں، نظر نیاز، ہاتھ باندھنا، پکارنا، میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تسلط میں اسے نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر وسائل کے، بغیر اسباب کے، بغیر ذرائع کے ہر جگہ سے میری پکار سنتا ہے۔ یہ تسلط غیبی۔ اب آپ کہیں وہ عالم الغیب ہے، پہلی صفت کیا؟ علیم بذات الصدور ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم میں، یہ پہلی صفت ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، پھر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ دوسری صفت جس کے لیے یہ تعظیم کر رہا ہوں وہ قادر ہے، مختار ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں،
تعظیم کروں گا تو خوش ہوگا تو نفع پہنچا سکتا ہے، نہیں کروں گا تو ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو جائے تو پھر چارپائیاں الٹی کر سکتا ہے، بھینسوں کے تھنوں سے پھر خون، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، قادر ہے قادر۔ میں نے کہا نا میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میری خطابت مجھے کبھی کبھی مجبور کر دیتی ہے کہ وہ ایک لفظ آیا تو ایک لفظ میں سب کچھ سمو دوں۔ آپ کو وہ لفظ پسند آ جائے تو پھر ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ قادر ہے قادر، قادر بھی ایسا کہ چاہے نا تو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے، قادر بھی ایسا ہے کہ بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر دیتا ہے، قادر ہے قادر، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، کھوٹی قسمتیں وہ کیا کر دیتا ہے؟ کھری کر دیتا ہے، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتا ہے، داتا بھی ہے گنج بخش بھی ہے، قادر ہے قادر۔ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، عالم الغیب ہونا ایک، قادر و مختار ہونا دو، یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ یہی تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، کس کی ہیں؟ الہ کی، الہ کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی، نہیں پائی جاتی۔ جس میں یہ مان لی جائیں اس کو کیا مان لیا؟ آپ کہیں گے مجھے قرآن کا ایک نسخہ دیں گے، آپ کہیں گے تیرا یہ تجزیہ ہم کیوں مانیں، تیری یہ بات ہم کیوں مانیں کہ یہ دو صفتیں الہ کی ہیں، اس پر کوئی دلیل؟ میں دلیل میں اللہ کا قرآن پیش کرتا ہوں، لیکن میں اس پر 20 آیتیں پیش کر سکتا ہوں۔ میں نے مسئلہ الہ پر سرگودا میں 40 درس دیے تھے، 40 درسوں میں نے مسئلہ الہ بیان کیا تھا، اور کوئی درس 1.5 گھنٹے کا تھا، کوئی گھنٹے کا، کوئی سوے گھنٹے۔ اب میرے پاس وقت نہیں، میں صرف 1-2 جگہیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ کو توجہ دلاؤں گا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، نوجوان ہیں، وہ میری بات کو ذرا غور سے سن لیں، پڑھے لکھے لوگ ذرا جلدی کیچ کرتے ہیں، اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ذرا اوکھے مانتے ہیں، ان میں راسخ ہو گئی ہے نا دوسری بات، وہ ذرا مشکل مانتے ہیں۔ یہ سورت آل عمران ہے، سورت کا نام کیا ہے؟ آل عمران۔ اس کی آیت نمبر ہے 5۔ میں ترجمہ کروں گا، آیت بھی پڑھوں گا، لیکن آپ نے آنکھیں بند کر کے میرے ترجمے پر اعتبار نہیں کرنا کہ بندیالوی ترجمہ کر گیا صحیح کی تونا سے، نہ، گرامر دیکھیں، گرامر نہیں دیکھنی۔ آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ پڑھا ہے، بندیالوی اتنا متعصب نہیں ہے، بریلوی عالم، دیوبندی عالم، اہل حدیث عالم، شیعہ عالم، جس عالم کا ترجمہ ہے آپ کے گھر میں اٹھاؤ، انشاءاللہ ہر مسلک کا عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی کر کے جا۔ میں نے یہ سارے ترجمے پڑھ رکھے، یہ نہیں کہ میں نے یہ ترجمے پڑھے نہیں ہیں، میں نے یہ سارے ترجمے دیکھے۔ تھوڑا سا آپ کا امتحان بھی ہو جائے، ٹیسٹ بھی ہو جائے، نقد ٹیسٹ، بیتون الہ دا میں نہ سمجھ آیا یا نہیں آیا۔ اب آپ بتائیں گے اس آیت میں اللہ کی کس صفت کا ذکر ہے، میں پڑھوں گا، آپ بتائیں گے، ترجمہ میں نے کر لیا، پھر آپ بتائیں گے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کون سی صفت آ گئی؟ شاباش شاباش شاباش، کس صفت کا ذکر کیا؟
عالم الغیب ہونے کا. اگلی آیت آ گئی جی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی تو ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تصویریں بناتا ہے کس طرح چاہتا ہے. کون صفت آ گئی؟ شکلاں نہیں ملدیاں، شکلاں نہیں ملدیاں، سکے بھراواں دیاں شکلاں نہیں ملدیاں. اے انگوٹھے دے نشان بندیاں دے نہیں ملدے ایک دوے نال. واہ میرے مولا، حد ہو گئی ہے حد. یہ انگوٹھے کا نشان ایک بندے کا دوسرے بندے سے نہیں ملتا. دو صفتوں کا ذکر کیا، عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں. یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا جب یہ دونوں صفتیں میری ہیں تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کر. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، پھر میرے سوا الہ. کیا بتانا چاہتے ہیں اللہ؟ یہ دو صفتیں کس کی ہیں؟ ایک اور جگہ پہ آئیں جی. یہ سورت طٰہٰ ہے جی، یہ 16واں پارہ ہے جی، 16واں پارہ ہے سورت طٰہٰ. اب پھر آپ یہاں تھوڑا سا مشکل ہے، تسی ذرا جلد بازی نہیں کرنی، فیل نہ ہو جاؤ. میں سمجھنا بھائی ملوالی کے سارے لوگ پاس ہو جاؤ. سوچ کے جواب دینا ہے بھائی کون سی صفت ہے. یہاں اکثر لوگ پھسل جاتے ہیں. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اسی کا ہے جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. کون صفت ہے؟ علم غیب. یہی من خطرہ سی تسی یہی آکھنا. کون صفت ہے؟ مختار کل. مختار کل اسی کا ہے، اسی کا ہے جو کوئی زمین میں ہے، اسی کا ہے. لہو اسی کا ہے. علماء کرام، علامہ آلوسی نے اس لہو پہ کیا لکھا ہے؟ جہاں جہاں لہو آتا ہے علامہ آلوسی کیا لکھتا ہے رول معانی میں؟ اسی کا ہے خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیاءن و اماتتن. پیدا کرنے کے لحاظ سے اسی کا ہے، ملک کے لحاظ سے اسی کا ہے، تصرف کے لحاظ سے اسی کا ہے، تدبیر کے لحاظ سے اسی کا ہے، زندگی دینے کے لحاظ سے اسی کا ہے، اور موت دینے کے لحاظ سے اسی کا ہے. اسی کا ہے، اسی کا ہے. کون صفت آ گئی؟ مختار کل. مالک ہے، مختار ہے، سب کچھ اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے، ان شرطیہ جزا محذوف ہوگی. اگر تو زور سے بات کرے کیا فائدہ؟ زور سے پکارے، رب سے بات کرے تو زور سے بات کرنے کا کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، یہ جزا کے قائم مقام ہے. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے. کون صفت آ گئی؟ شاباش شاباش شاباش. تو ان میں ادھا مولوی نہیں بنا دیتا. میں نے تو آپ کو بہت کچھ آج پڑھا دیا. یعلم السر، یعلم السر واخفا. سر، سر سے بھی زیادہ پوشیدہ. سر کیا ہے؟ راز، بھید. بھید پنجابی کیا دیں؟ بھید.
मौला भेद वो होता है जो मेरे दिल में आया, मेरी बीवी को पता नहीं, मेरे दिल में आया, मेरे भाइयों को पता नहीं, मेरे दिल में आया, मेरे दोस्तों को पता नहीं। मौला ये तो बड़ी मख्फी चीज है, इससे भी ज्यादा पोशीदा, भेद से भी ज्यादा पोशीदा। मुफस्सिरीन ने माना किया, बंदयालवी ने बयान किया। मजा आ जाए तो सुभान अल्लाह कह देना भाई, खूबसूरत माना किया मुफस्सिरीन ने। मुफस्सिरीन कहती हैं भेद वो है जो तेरे दिल में आ गया, तेरे सिवा किसी को पता नहीं, सिर्फ तुझे पता है, मैं उसको भी जानता हूं। और भेद से भी ज्यादा मख्फी चीज ये है कि जो राज अभी तेरे दिल में नहीं आया, 10 साल के बाद आएगा, मैं अब उसको जानता हूं, अब उसको जानता हूं। फइन्नहु फइन्नहु यालमु सिर्र व अख्फा, वो जानता है राज को भी, राज से ज्यादा मख्फी चीज को भी। ये दो सिफतें जिक्र करने के बाद अल्लाह ने अगली आयत में कहा, अगर ये दो सिफतें मेरी हैं तो फिर मेरे दावे को तस्लीम कर, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, फिर मेरे सिवा इलाहा। तो अल्लाह ने ये साबित किया कि ये दो सिफतें किसकी हैं। इन दो आयतों से क्या साबित हुआ कि ये दो सिफतें किस में पाई जाती हैं। 20 आयतें हैं, सूरत कसस आप पढ़ें। रब्बों का यखलुकु मा यशाओ, आयतुल कुर्सी आप पढ़ें, इन्हीं दो सिफतों को जिक्र किया। जहां अल्लाह ने नफी की ना, वक़्त है मेरे पास 5 खुद तो अड्डी थी। जहां अपनी उलूहियत का जिक्र किया, इन्हीं दो सिफतों को जिक्र किया। अगली बात जरा आपने सुननी है, जहां जहां गैरुल्लाह की पुकार से मना किया, गैरुल्लाह की इबादत से मना किया, वहां इन्हीं दो सिफतों का जिक्र किया कि वो मालिक भी नहीं, आलिमुल गैब भी नहीं। मजा नहीं आ गया। वाह मेरे मौला, वाह मेरे अल्लाह। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, उसके सिवा जिस जिसको तुम पुकारते हो, मा यमलिकूना, नफी कर दी, नफी कर दी, वो मालिक नहीं है। मिन कितमीर, खजूर के, एक खजूर के भी वो मालिक नहीं। सारे ही चुप कर गए। तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? खजूर मैंने कितमीर का, गुठली मैंने, गुठली, गुठली के ऊपर बारीक पर्दा, झिल्ली। तुहाडे बड़े बड़े सौदागर बैठे होने, नहीं ते तला साहब मेरे नाल सौदा कर ले, मैं करोड़ पर्दे जमा करदा, करोड़, ये 500 दे लैन लो, करोड़ पर्दे मैं जमा करता हूं गुठली वाले, 500 दे लो, कोई कीमत नहीं। मौला एडी हकीर शे, तू गुठली दे चारी क्यों? मौला तेरे कुरान पे कुर्बान जाऊं, फिर मौलाना हुसैन अली तेरे फहमे तफसीर पे भी कुर्बान ही जाऊं। और हमारे असातिज़ों को अल्लाह कब्रों को मुनव्वर फरमाए। अल्लाह ने फरमाया तेरे नुक्ता निगाह से ये पर्दा किसी काम का नहीं, लेकिन हमने गुठली पर यह पर्दा इसलिए चढ़ाया ताकि गुठली की खटास जो है ना, ये मिठास की तरफ ना चली जाए। हमने रोका है वहां, मिठास इधर ना आ जाए, खटास।
پردے کے بھی مالک نہیں. مولا کہنا تو یہ چاہتا تھا ما یملکون من شیء ما یملکون من ذرۃ، تے ایڈا لمبا چکر لائی، کھجور، گٹھلی، پردہ. یہ جملہ میں شکیل صاحب کے لیے کہنے لگا. مولانا حسین علی بولے، اور مولانا حسین علی بولتے ہیں تو پھر موتی رولتے ہیں. مولانا حسین علی نے کہا کھجور، گٹھلی، پردہ، اللہ کہنا چاہتے ہیں کھجور کو سمجھ قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھ میت کی طرح، پردے کو سمجھ کفن کی طرح. میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں ہے. ما یملکون من قطمیر. اس سے پچھلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ لہ الملک. اپنی بات آئی تو کیا کہا؟ لہ الملک. اور ان کی بات آئی تو کیا کہا؟ ما یملکون من ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم. ہر چیز کو جاننا، عالم الغیب ہونا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے ہیں. اپنی الوہیت کا ذکر کیا تو انہی دو صفتوں کا ذکر کیا. میں الہ ہوں، کیوں؟ عالم الغیب میں ہوں. میں الہ ہوں، کیوں؟ مالک میں. غیر اللہ سے نفی کی تو فرمایا وہ الہ نہیں، کیوں؟ مالک نہیں. وہ الہ نہیں، کیوں؟ مختار نہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.